رمضان المقدس کا ہر لمحہ مبارک ہے، رحمت و نور سے پر ہے۔ رحمت خداوندی صبح اور شام بندے کو آواز دیتی ہے۔ وہ بندہ جو میرے نام کا روزہ رکھا نا، میرے لیے خالص عبادت و ریاضت کی نا، اور پھر وہ افطار کے وقت ہاتھ دراز کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، تو رب کی رحمت اس بندے کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے، اور پھر اس بندے کی زبان سے جو دعا دل کی آواز لے کر نکلتی ہے نا، پھر باب اجابت سے وہ ٹکراتی ہے۔ پھر رب کی رحمت آواز دیتی ہے، بندہ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ روزے دار ہے نا، روزے کی حالت میں پاک اور حلال غذا سامنے موجود ہے جی، اور رب کا شکر ادا کر کے بندہ ہاتھ دراز کرتا ہے، پھر رب تبارک و تعالی وقت افطار کی دعا اس بندے کے قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خوف خدا میں دعا کرتا ہے نا، اس بندے کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعاؤں کی کثرت کیا کریں رمضان میں، عبادت کے بعد، ہر نماز کے بعد۔ کچھ لوگ تو پھر نماز پڑھتے ہیں نا، پھر یوں اٹھے اور چلتے بنتے، ارے یار کیا جلدی پڑھی ہے نا۔ اس لیے میرے پیارو، جب نماز پڑھیں نا، اس کے بعد دیر تک بیٹھ کر مناجات کریں، رب کی حمد کر لیں، تعریف کریں، جس زبان میں چاہیں، جیسے چاہیں رب کو یاد رکھیں، اور پھر یاد کرتے کرتے اپنے ہاتھوں کو، دامن کو پھیلا دو رب کی بارگاہ میں، ہے نا۔ رب کی رحمت بڑی ہے۔ پھر دعا کریں دل سے، آنکھوں میں اشک آئے نا، نہ آئے تو اس طرح کا چہرہ بنا دو تاکہ لوگ دیکھے نہ دیکھے، لوگ سمجھے نہ سمجھے۔ تم لوگوں کو دکھانے کی غرض سے عبادت نہیں کر رہے، دعا نہیں کر رہے، بلکہ رب کی رضا کی خاطر، رب کی مرضی۔ اس بندے پر رحمت و انوار کی تجلیات کی بارش ہوتی ہے جس کی مرضی رب کے لیے ہونا، پھر رب کی مرضی اس بندے کے حق میں ہو جایا کرتی ہے جی۔ اس کو ہمیشہ اپنے فکر میں بسا لیں۔ بندہ مومن بننے کی شان یہ ہے نا کہ کثرت کے ساتھ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائے خیر کیا کرے، تمام مومنین کے لیے، امتی مسلمہ کے لیے، پھر بعدہ اہل و عیال اور اپنے لیے بھی دعائے خیر کریں، اور ایمان پر خاتمے کے لیے بالخصوص کیا کریں۔ حالت روزہ میں نا آپ جی، حالت روزہ میں نا بندے کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے نا، اس لیے اس وقت دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل رکھیں وقت افطار، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آپ دعا میں کثرت کیا کیجیے جی۔ دعا تو ایک ایسی چیز ہے نا جو بندہ سب کے ساتھ میں، تنہا میں، اکیلے میں، بہت لوگوں کے بیچ میں، وہ کہیں بھی ہونا، اپنی بات دل سے رب کی بارگاہ میں ڈال دے۔ اور میرا رب تو پھر شہر سے قریب ہے نا، دلوں کی دھڑکن سے بھی رب زیادہ میرا قریب ہے، بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دل سے دعا کیا کریں۔ کوئی غم آپ پہنچے نا، کوئی مشکلات سامنے کھڑا ہونا جی، پریشانی سامنے ہونا، بس اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے پیش کر کے رب کی بارگاہ میں عرضی لگا دو۔ پھر دیکھو یہ کامیابی، پھر وہ دیکھو آسانی، پھر وہ دیکھو آپ کو بلندی ملے نا۔ پھر دنیا تعقب ہی نہیں کر سکتی، دنیا اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتی یہ بندہ بلندی پہ پہنچا تو کیسے پہنچا۔ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، خودی کو کر اتنا بلند کی ہر تقدیر سے پہلے۔ خدا بندے سے خود پوچھے نا، بتا تیری رضا کیا ہے، او بندہ تو چاہتا کیا ہے۔ بھوک میرے لیے، پیاس میرے لیے، راتوں کو یہ قیام اللیل میرے لیے، 5 وقت نماز فرض ادا کی میرے لیے، ذکر خیر کیا میرے لیے، تلاوت کلام اللہ میرے لیے، ہے نا، یتیموں کو کھانا کھلایا میرے لیے، مسکینوں کو سینے لگایا میرے لیے۔ پھر بندہ جب خدا کی اس قدر عبادت کرتا ہے نا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ یہ رب کی رحمت کا دریا جوش میں نا، پھر رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائی عطا فرماتا ہے۔ پھر دنیا
اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بندہ جو نا دو عالم میں اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، دو عالم سے جو جی لگائے بیٹھا ہے نا، آخرت کی کامیابی اور پھر دنیا کو زیادہ نہیں مختصر سمجھتے ہوئے رب کو راضی رکھانا، وہی بندہ تو کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔